کہ اللہ نے انسان کو دو زندگیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہے دنیاوی زندگی جس کی ایک مدت ہے، ایک میعاد ہے، اور دوسری آخرت کی زندگی جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ اسی دنیا پر فریفتہ اور اسی دنیا کا گویا کہ یہی دنیا اس کا مقصد بن جاتی ہے، اور وہ اپنی اصلی زندگی آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے کہ انسان ظاہر کو زیادہ دیکھتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور ہر چیز اسباب کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، تو انسان اسباب میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اور اسباب کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ مسبب الاسباب اپنے پیدا کرنے والی ذات کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس وہ نعمتیں آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں منہمک رہ جاتا ہے اور آخرت کے لیے اپنا صحیح فیصلہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور انہی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جسے قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ نعمت ہے مال و دولت۔ مال و دولت بھی ہے، سرداری بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں، لیکن جب انسان ان نعمتوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو انہی نعمتوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، ہاں ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اگر اللہ نے مجھے مال دیا، اگر اللہ نے مجھے اولاد دی، اگر اللہ نے مجھے حکمرانی دی، اگر اللہ نے مجھے اپنی قوم کا سردار بنا دیا، تو اگر میں ان معاملات میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، مال اس طرح سے کماتا ہوں جس طرح اللہ نے کمانے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے خرچ کرتا ہوں جس طرح اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یہ نہیں ہے اولاد کے لیے نہیں رکھنا۔ بعض اوقات ساتھی غلطی کر لیتے ہیں، جب کوئی عالم یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ مطلب نہیں ہے سارا خرچ کر دینا، پہلے اپنی بیوی کا حق ہے، اپنی اولاد کا حق ہے، پھر جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں، اور پورا بھی نہیں خرچ کرنا، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اتنا خرچ کرنا ہے۔